تکبیر کہنی چاہیے، اللہ اکبر اشہدو ان لا الہ الا اللہ اشہدو ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ یہ وہ الفاظ ہیں اقامت یا تکبیر، ان کو کہتے ہیں۔ کیا ایسے الفاظ اکیلے بھی کہنے چاہیے؟ میں آپ کو لے کر چلتا ہوں ڈاکٹر سعد الخذلان، فضیلت الشیخ ڈاکٹر سعد الخذلان کی محفل میں، ان سے یہی سوال پوچھا جا رہا ہے، اذا اراد المنفرد یصلی، اگر ایک منفرد شخص، اکیلا شخص نماز پڑھنے کا ارادہ کرتا ہے تو نفل نماز پڑھ رہا ہے یا فرض نماز پڑھ رہا ہے، کیا اسے تکبیر کہنی چاہیے، اقامت کہنی چاہیے؟ المنفرد بالنسبة للنافلة لا يؤذن ولا يقيم۔ المنفرد، اگر ایک شخص اکیلا نماز پڑھ رہا ہے اور وہ نماز نفل نماز پڑھ رہا ہے یا سنت نماز پڑھ رہا ہے، نفل اور سنت دونوں ایک ہی نماز کے نام ہے بائی دا وے، تو نفل اگر نماز پڑھ رہا ہے تو اسے تکبیر اور اذان کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وأما بالنسبة للفريضة، اما بالنسبة للفریضہ، اگر کوئی شخص فرض نماز پڑھ رہا ہے فإن كان داخل البلد، ان كان داخل البلد، اگر وہ اپنے شہر ہی کے اندر ہے، یکتفی بالاقامہ، تو پھر اسے اقامت تکبیر کہہ کر اپنی نماز پڑھ سکتا ہے، لأن المساجد تؤذن، کیونکہ مساجد میں جب آپ شہر کے اندر ہیں تو مساجد نے اذان کا اعلان کر چکا ہے اور مساجد اذان دے چکی ہیں۔ يكتفي بأذان المساجد، فیکتفی بأذان المساجد، تب آپ نے مسجد کی آپ کے پڑوس میں جو بھی اذان کا وقت ہوتا ہے اس وقت اذان دی جا چکی ہے، تو آپ کو ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو ریپیٹ کریں۔ وإذا أراد أن يصلي وحده اکتفا بالإقامة، اکتفا بالاقامہ، تو آپ اگر اکیلے نماز پڑھ لیں فرض نماز تو آپ اقامت ضرور کہیں۔ لكن لو كان خارج البلد، لو كان خارج البلد، اگر آپ اپنے شہر سے باہر ہوں، الأفضل أن يؤذن، والافضل ان یؤذن، شیخ فرما رہے ہیں کہ پھر افضل یہ ہے کہ آپ اذان بھی دیں اور اقامت بھی کہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ سفر پہ تھے، سوتے ہوئے رہ گئے تھے، تو فجر کی نماز نکلنے کے بعد آپ کی آنکھ کھلی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فجر کی اذان کا بھی حکم دیا، فجر کی اذان بھی کہی گئی اور اقامت بھی کہی گئی اور جماعت بھی کرائی، تو یہ مسنون عمل ہے۔ على أنه إذا كان داخل البلد فيجب عليه أن يصلي مع جماعة المسلمين۔ یہاں ایک چیز اور شیخ فرما رہے ہیں کہ آپ اگر مسجد اپنے شہر میں مقیم ہیں تو پھر کیا وجہ ہے کہ آپ مسجد میں نماز پڑھنے نہیں جاتے؟ آپ کو مسجد میں نماز پڑھنا چاہیے، کیونکہ اذان جب مسجد میں دی جا چکی ہے تو مساجد میں کا رخ کرنا چاہیے، المسجد ولا يجوز له التخلف عن الجماعة، کیونکہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ آپ جماعت سے پیچھے رہیں۔ وقد جاء رجل أعمى للنبي صلى الله عليه اور وسلم، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آدمی آتا ہے، ایک اندھا آدمی، وسأله أن يرخص له في أن يصلي في بيته، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے اس نے اس بات کی رخصت چاہی کہ وہ گھر پر نماز ادا کرنا چاہتا ہے، فلم يرخص له النبي، فلم یرخص له النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے معذور ہونے کے باوجود بھی اسے گھر پر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی۔ قال هل تسمع حي على الصلاة حي على الفلاح؟ قال نعم، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس صحابی سے پوچھا جو کہ اندھا تھا، اس سے کہا کہ هل تسمع النداء، کیا تم اذان کی آواز سنتے ہو؟ قال فأجب، فاجب، تو اس نے کہا نعم اللہ کے رسول میں سنتا ہوں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فاجب، تو پھر اس کا جواب دو، نماز پڑھو، أجد لك رخصة۔ فلم اجد لک رخصہ۔ تو یہاں یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، تو شیخ سعد الخذلانی فرما رہے ہیں کہ مسجد میں نماز پڑھنی چاہیے، فرض نمازیں۔ ما دام أن الإنسان قادر على أن يصلي مع جماعة في المسجد فيجب عليه ذلك، فیجب علیہ ذلک، اگر آپ اس بات کی قدرت رکھتے ہیں اور الحمدللہ امن اور سلامتی ہے تو آپ کو مسجد میں نماز پڑھنی چاہیے۔ لكن مع ذلك لو صلى وحده لیکن اگر آپ اکیلے نماز پڑھتے ہیں لعذر أو لغير عذر فيكتفي بالإقامة، فیکتفی بالاقامہ، اگر آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں، عذر ہے یا شرعی عذر کے بنا بھی اگر آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو اقامت آپ کہیے۔ والأذان يكفي أذان المساجد، الاذان یکفی اذان المساجد، تو اذانیں جو مساجد میں کہی جا چکی ہیں وہ کفایت ہے، وكافي۔
لكن لو كان خارج البلد